الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب رب العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد تحریک لبیک پاکستان کے قائد اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب، تحریک کے ہر سطح صوبے، مختلف اضلاع اور کراچی کی انتظامیہ کے ارکان اور عہدیداران، علماء کرام، مشائخ اعظام، دینی تنظیمات کے کارکنان، معاشرے کے مختلف طبقات کے نمائندگان اور پرجوش جذبہ محبت رسول سے معمور میرے دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے ایک عاجز بندے اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ادنا غلام کی حیثیت سے اور کراچی کے شہری کی حیثیت سے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں آپ کے جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ان ماؤں کو جنہوں نے ان پرجوش نوجوانوں کو جنم دیا، جن کی گود میں انہوں نے پرورش پائی، ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں۔ کراچی کو اس کے اس مقدر پر سلام کرتا ہوں کہ آج لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں میرا ایمان ہے کہ عرش الہی تک پہنچ رہی ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار کائنات، رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ یہ نوجوان جن کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے،
میں اس ملک کے تمام لبرلز سے کہتا ہوں، میڈیا میں بیٹھے ہوئے لبرل سے کہتا ہوں، میڈیا میں بیٹھے ہوئے غلامان مصطفیٰ کی ضمیر سے اپیل کرتا ہوں کہ 150 عورتیں ڈی ایچ اے لاہور کے چوک میں یا کلفٹن کے چوک میں پلے کارڈ لے کر جمع ہو جائیں تو وہ سول سوسائٹی ہے، یہاں حد نگاہ نہیں، ماورائے حد نگاہ۔ انسانوں کا ہجوم ہے۔ میرا سوال ہے کہ اگر یہ سول سوسائٹی نہیں ہے تو سول سوسائٹی کس کا نام ہے؟ عزیزان گرامی، یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ 5-7 فٹ کے فاصلے پر کرسیاں لگی ہیں، کیمرے کی ٹیکنیک سے مجمع کو بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے۔ یہاں انسانوں کا ہجوم نیک ٹو نیک، کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے پہلی ریلی میں بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں، ڈیموگرافی یعنی مردم شماری کے جتنے پیمانے ہیں ان پیمانوں سے ناپ کر بتاؤ کہ آج انسانوں کا ہجوم کتنا ہے۔ کسی سیاسی جلسے میں اور جہاں درجنوں جماعتیں ہوں وہاں بھی ایسا پرجوش اجتماع آپ نے دیکھا ہے؟ اس چشم فلک میں دیکھا ہے؟ نہ سبیلے ہیں، نہ لنگر ہیں، نہ پانی کے کنٹینر چل رہے ہیں، نہ دیگیں بٹ رہی ہیں۔ یہ 9 بجے سے چلے ہیں اور اب تک ان کے جذبے جوان ہیں۔ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اے میرے مولا، یہ کرنٹ کہاں سے آیا ہے؟ ان کے بازو اٹھتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ ان کے دل و دماغ کی بیٹری آج گنبد خضرا کے کرنٹ سے جل رہی ہے۔ ان کی روحانی تاریں، ان کی ایمانی تاریں، ان کی وجدانی تاریں، ان کا جذبہ عشق مصطفیٰ آج گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہے۔ اور میں میڈیا والوں سے کہتا ہوں کہ 5 دنوں سے لگاتار آپ جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کی خبریں دے رہے ہو۔ کیا آپ کے ضمیر میں، ان چینلز کے مالکان کے ضمیر میں
اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ عظمت مصطفیٰ کے اس مظاہر کو دکھائیں۔ آپ لوگوں کی گھنٹوں پریس کانفرنسیں دکھاتے ہو، کیا ان عاجز مسلمانوں کے جذبوں کو دکھاتے ہوئے آپ کے کیمرے کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، آپ کے مائک کے کان بہرے ہو جاتے ہیں؟ انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو۔ میں وارننگ دیتا ہوں، میں خبردار کرتا ہوں، میں متنبہ کرتا ہوں کہ ڈرو اس وقت سے جب اس ہجوم کو اپنی طاقت کا احساس ہو جائے گا۔ اور میرا ایمان ہے کہ جس دن اس پرجوش ہجوم کو اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا، اپنی جمعیت کا، اپنی وحدت کا احساس ہو جائے گا، اس کے آگے پھر کوئی ٹھہر نہیں پائے گا۔ اس کے بعد میرا سوال ہے کہ فرانس میں ایک واقعہ ہوا، آسٹریا میں ایک واقعہ ہوا، پورا یورپ بول اٹھا، پورا یورپ چیخ اٹھا کہ یورپ میں یہ برداشت نہیں ہو سکتا، لیکن ناموس مصطفیٰ پر حملہ ہوا تو مسلم حکمران مہر بلند رہے۔ انہوں نے یک زبان ہو کر آواز نہیں بلند کی، انہوں نے مجتمع ہو کر دنیا کو کوئی پیغام نہیں دیا، انہوں نے یکجان ہو کر کوئی سیاسی، کوئی سفارتی، کوئی معاشی اقدام نہیں کیا۔ ہم اس بے حسی کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنی پارلیمنٹ سے، اس کے ممبران سے، حکومت وقت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی تقریریں کی، قراردادیں پاس کی۔ قراردادیں پاس کرنا، مطالبات کرنا ہم جیسے بے اختیار لوگوں کا کام ہوتا ہے، با اختیار و اقتدار لوگوں کا کام اقدام کرنا ہوتا ہے۔ ان کا کام فیصلے کرنا ہے، ان کا کام یہ ووٹر نہیں ہے اس ملک کے، ان کا کام ان کے جذبات کی ترجمانی کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ابھی عملی اقدام نظر نہیں آئے، اور امت کو، پورے مسلمانوں کو
اہل سنت کو بیدار رہنا چاہیے کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے، دین کے لیے کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کون آپ کے دین کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ آپ بیدار رہیں، آپ جاگتے رہیں، اور پھر آئندہ کے لیے آپ اپنا لائحہ عمل طے کریں۔ اس کے بعد میرا مطالبہ یہ ہے کہ 21ویں صدی شروع ہوئی ہے تو ہم نے ٹیررزم سنا، ملیٹنسی کا لفظ سنا، ایکسٹریمزم سنا، اور مسلمانوں پر یہ فتوے لگتے رہے۔ میں مغرب کے ضمیر سے سوال کرتا ہوں، میں وہاں کے اہل فکر و نظر سے سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ کہ یہ جذبات انتہا پسندی کے کون پیدا کرتا ہے، لوگوں کے جذبات کو کون مشتعل کرتا ہے، کون ہے جس نے 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا ہے، کون ہے جس کی وجہ سے آج 1.5 ارب مسلمان بے چین ہیں؟ کیوں بے چین ہیں؟ تو جب تک آپ ان اسباب کا ازالہ نہیں کریں گے تب تک انسانیت کو امان نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ کارٹون ہو یا توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر واقعات ہوں، جب تک یہ ہوتے رہیں گے، جب تک آپ دنیا کو امن کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو زخمی کر دے، 10 آدمیوں کو زخمی کر دے، 4 آدمیوں کو زخمی کر دے، وہ ٹیررسٹ ہے۔ جسمانی طور پر زخمی کر دے تو جو 1.5 ارب کے دل و دماغ کو مجروح کر دے، اس سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرانسیسی صدر میکرون نے بعد میں معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا، مگر جدید دور میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی ریاست کے سربراہ نے ریاستی سطح پر توہین رسالت کی پشت پناہی کی ہو، لہذا یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو مسلمان حکمران مہر بلد ہیں، خاموش ہیں، دولت کے خزانوں پر بیٹھے ہیں، ان کی بے حمیتی ہے۔ ان کی بے حمیتی نہ ہوتی تو مسلمان آج اس حالت میں نہ پہنچتے۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرانس میں، ناروے میں، ڈنمارک میں، امریکہ میں، ہالینڈ میں، دیگر ممالک میں توہین ہو تو ہم میدان میں نکلیں گے،
मुतालबा करेंगे मगर यहाँ हो तो खामोश रह जाएंगे। इसलिए हमारा दो टोक पैगाम है कि नामूस उलूहियत जल्ल वाला, नामूस रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम, नामूस अहले बैत अतहार, नामूस उम्महातुल मुमिनीन, नामूस सहाबाए किराम, नामूस कुरान करीम, नामूस मुक़द्दसात दीन पर मुल्क के अंदर भी हमला होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो इक़्तिदार की कमीनगाहों में बैठकर ये सब कुछ करा रहे हैं उनको भी कौम जानती है। इसलिए मेरा मुक़्तदिरा से मुतालबा है कि गुस्ताखों को इक़्तिदार की कमीनगाहों में पनाह मत दो, उनकी नहूसत तुम सब कुछ को ले डूबेगी। इसलिए इस पर भी आपको बेदार होना चाहिए। और ये भी मेरा मुतालबा है कि कोई मुझे बताए कि पाकिस्तान में अदालती सतह पर, हुकूमती सतह पर कितने गुस्ताखों को सजा दी गई है। तो ये लोग क्यों बेचैन हैं? फिर मीडिया क्यों सवाल करता है कि ये बेचैन क्यों हो गए? मीडिया क्यों सवाल करता है कि ये जज्बात से मगलूब क्यों हो गए? इसलिए हो गए कि आपने इनके जज्बात की तर्जुमानी नहीं की। इसलिए हो गए कि आपने इनके जज्बात को कौम तक पहुंचाने से रोके रखा। इसलिए जज्बात से मगलूब हुए कि आपके कैमरों ने, आपके माइक्स ने, आपके स्टूडियोज़ ने इन सादा लोग मुसलमानों के जज्बात से जफा की है, बेवफाई की है। ये मत करो, जुल्म मत करो, ज़्यादती मत करो, इंसाफ करो। हम आपसे इंसाफ का मुतालबा करते हैं। इनके दिल बहुत दुखी हैं। आपको ख्याल नहीं है कि ये सुबह से अब तक ये क्यों खड़े हैं बेचैन? आखिर कौन सा जज्बा इनको लेकर आया है? तो ये तशद्दुद तक आप ले जाते हैं, हम रोकते हैं। हम इनको तशद्दुद से रोकते हैं। हम इनके जज्बात को ज़बान इसलिए देते हैं कि जज्बात से मगलूब न हो जाएं, मगर आप इनके जज्बात के आगे फसीलें कायम करेंगे तो घुटन पैदा होगी तो ब्लास्ट तो होगा फिर। इसलिए मैं हम इस मुल्क में फ़िरक़ावारियत या फ़िरक़ावाराना तसादुम नहीं चाहते। ये हमने अहले इक़्तिदार से भी कहा है। इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क का अमन व अमान किसी और से ज़्यादा हमें अजीज़ है। और तो इक़्तिदार की कुर्सी से उतरकर बाहर अपनी आरामगाहों में पहुंच जाते हैं। ये कौम के नौजवान हैं, इनके आबा व अजदाद भी इसी सरज़मीन में हैं,
یہ بھی اسی سرزمین میں ہیں، ان کی نسلیں بھی اسی سرزمین میں ہوں گی۔ تو کوئی ہمیں حب الوطنی کا درس نہ دے، ہم سے لے، لیکن اس لیے ہم اہل اقتدار سے کہتے ہیں، مقتدرہ سے کہتے ہیں، ان مظلوم اہل سنت کے ساتھ انصاف کرو، ان کے حقوق کو پامال نہ کرو، ان کو انتہا پسندی کی جانب مت لے جاؤ۔ جب آپ سارے سلامتی کے، عافیت کے راستے روک لوگے تو کیا پھر لوگ دیوار سے ٹکرے ماریں گے؟ آپ کو میں ایک بار پھر سلام کرتا ہوں، میں آپ کی ماؤں کو سلام کرتا ہوں، آپ کی جذبوں کو سلام کرتا ہوں، لیکن اس بیداری کو یہاں دامن جھاڑ کر مت جانا، اس پیغام کو گھر لے کر جانا، اور ہر گھر میں یہ شمع فروزہ ہونی چاہیے، گلی گلی یہ شمع فروزہ ہونا چاہیے۔ اور میں تمام جماعتوں کے لیڈروں سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی غالب اکثریت اہل سنت ہے، ان کے حقوق کو غصب کرو گے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤ گے، تو پھر ایک آپ کے لیے مشکل وقت بھی آ سکتا ہے۔ ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں، ہم بڑھ کے نہیں مار رہے، آپ کو متوجہ کر رہے ہیں، اور آپ کو میں کہتا ہوں کہ جو بیداری آپ کو یہاں کر لے کر آئی ہے، اس کا سفر طویل ہے۔ اس شاعر نے کہا تھا، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں جان و دل ہوں پیارے۔ اس قافلے کے ساتھ وہ چلیں گے، اور علامہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں موڑ کے ساتھی نہیں چاہیے، توڑ کے ساتھی چاہیے۔ اور مجھے امید ہے کہ جو دل و جان کو، متاع حیات و کائنات کو اپنے آقا کے مقدس نام پر قربان کرنے کا عزم کریں گے، تو انشاءاللہ اس آہنی عزم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اور نہیں دے سکے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آپ کا بہت شکریہ۔